12 ربیع الاول کو جشن منانا چاہیے یا نہیں؟ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں؟ 12 ربیع الاول کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اس مختصر سے وقت میں گفتگو کرنا میرے لیے سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا، اور اولاً میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا میرا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے، کسی مسلک کو نیچا دکھانا ہرگز مقصود نہیں۔ میری ایک کوشش ہے، میرا ایک پہل ہے کہ اسلام کو جانیں اور اسلام کی تعلیمات کو جانیں، اسلام کی حقیقت کو جانیں، اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 12 ربیع الاول کیا ہے؟ 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے یا یوم وفات؟ 12 ربیع الاول یوم ولادت ہے یا 12 ربیع الاول یوم وفات ہے؟ کیا ہے؟ تو اس کو آپ سنجیدگی کے ساتھ سنیے، چونکہ ہر مسلمان کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ جمہور محدثین 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت نہیں گردانتے۔ جمہور محدثین کے نزدیک آپ کی یوم پیدائش، آپ کی یوم ولادت 8 تاریخ ہے، 8 ربیع الاول ہے۔ بعض نے 9 تاریخ اور بعض نے دوسری تاریخ کا بھی تعین کیا ہے، اور بعض نے 12 ربیع الاول کو بھی بتلایا ہے، لیکن جمہور محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ 8 تاریخ آپ کی یوم ولادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفات 12 ربیع الاول کو ہوا، اس پر تمام محدثین مفسرین کا اتفاق ہے۔ اب آپ کی عدالت پر یہ بات چھوڑتا ہوں، آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں کہ جو بات مختلف فی ہے اس پر عمل کریں گے، یا جو بات تمام کے نزدیک قابل قبول ہے، عند الناس قبول ہے، اس پر عمل کریں گے، وہ آپ کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ میں اس پر یہ نہیں کہتا کہ اس پر عمل کیجیے اور اس پر عمل نہیں کیجیے، چونکہ میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں۔ ایک مثال کے لیے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ اگر 12 ربیع الاول کو یوم ولادت مانتے ہیں تو 12 ربیع الاول یوم وفات بھی ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو یوم وفات مانتے ہیں، جیسا کہ سرکاری کیلنڈر میں ہے، سرکار جو چھٹی دیتی ہے وہ یوم وفات کے نام پر چھٹی دیتی ہے، اور اگر 12 ربیع الاول کو یوم ولادت مانتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو پھر اسی تاریخ میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ کے
وفات پر آپ کو صدمہ بھی ہونا چاہیے، غم بھی ہونا چاہیے، اور خوشی اور غم دونوں یکجا جمع نہیں ہو سکتے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کنہی کے انتقال پر 3 روز سے زیادہ غم نہیں منا سکتے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، لہذا 12 ربیع الاول کو یوم وفات اور یوم پیدائش دونوں کو مانتے ہیں، تو نہ ہم خوشی منائیں گے نہ غم منائیں گے۔ اور اگر 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، تو ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں رہ کر کیجیے۔ دائرے سے باہر جیسے غلو کریں گے تو مذہب تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ مثلا ڈی جے وغیرہ کا انتظام کرنا، سڑکوں پر بھیڑ لگانا، آپ کو پتا ہے کہ ہماری تعداد سے کئی گنا زیادہ تعداد ان کی ہے، ہمارے جلوس کی وجہ سے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ تکلیف دینا ہرگز درست نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ جشن نہ تو فرض ہے نہ واجب۔ اور ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ حج بیت اللہ کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں، اللہ مجھے بھی سعادت دے، اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے، تو وہاں جو طواف کرتے ہیں یا جو بھی امور کرتے ہیں، مینا ہو، مزدلفہ ہو، جہاں ٹھہرنے کی تمام لوگ ایک جا اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں سختی کے ساتھ تلقین کی جاتی ہے کہ بھائی دوسروں کو تکلیف نہیں دینا، حجر اسود کو بوسہ لینے کے چکر میں دوسروں کو دھکا نہیں دینا، استلام سے کام چلا لینا۔ اب یہاں سڑکوں پر نکل کر ڈی جے نکال کر دوسروں کو تکلیف دینا، راستہ کو بین کرنا اور پریشان کرنا، یہ مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، آپ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، وہ آپ کو اختیار ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، آپ کا اعمال آپ کے ساتھ ہے، میرا اعمال میرے ساتھ ہے، نہ میرا اعمال آپ کو کام دے گا نہ آپ کا اعمال مجھے کام دے گا۔ لیکن اسلام کو بدنام نہ کریں، اسلام پر داغ نہیں آنا چاہیے، اسلام کو بدنما شکل میں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ اور ڈی جے کا کیا کانٹیکٹ ہے؟ آپ کی ولادت سے کیا کانٹیکٹ ہے؟ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کو جشن منانا ہی ہے تو اس کا جو دائرہ ہے، غلو نہ کر کے اپنے دائرے میں رہ کر جشن منائے، اپنے مذہب اور مسلک کو فالو کریں۔ میں اس پر ٹپنیاں نہیں کرتا، میرا کام حق اور سچ کو سامنے رکھ دینا ہے، آپ کی سمجھ اور آپ کی عدالت پر چھوڑ دینا ہے، پھر اس پر آپ جو چاہیں کریں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح دین اور صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔